کہ آپ سب کی خدمت کریں، سب کی آواز بن کے جہاں کہیں بھی کسی کو کوئی پریشانی ہو اس پریشانی میں اس کے شامل حال رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا اور انشاءاللہ العزیز مستقبل میں یہ کمیٹی جو ہے اس کو فعال بنانے میں میں اپنی طرف سے جو میرا ذاتی کردار ہوگا۔ رات میں ہم نے یہ بنائی ایک پیس کمیٹی اور اس میں ایسا ہوا کہ کرنا ہمارا جو چیئرمین تھا وید ویاس صاحب وہ بڑا سنجیدہ آدمی تھا، بڑا سوشل آدمی تھا، تو وہ چلا گیا اس دنیا سے۔ اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ کوئی آدمی اس پر آ جائے، ہم اس کو چلاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا اس وقت کہ میں نے 2-4 آدمی سے بات کی مگر کوئی آدمی تیار نہ ہوا۔ اب شرما صاحب اس میں بات مان دی انہوں نے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ بارڈر ایریا ہے اس میں طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی آدمی سنجیدے اس میں کمیٹی میں ہوں اور وہ کسی سے بات کریں کہ بھائی یہ کسی سے ناجائز ہو رہا ہے اور یہ آج اس ملک کے حالات جو ہیں اس کے مطابق اس کمیٹی کی بڑی ضرورت ہے۔ اور میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے میرے ساتھی، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں آپ کے ساتھ، مجھے جو آپ نے زور سے سیکھتے ہیں ساتھ، اگر آپ لوگوں نے رات دن دیکھنا ہے جب تقریب کو وہاں پہنچنا ہے۔ اور میں خاص طور پر میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے اس مصیبت وقت میں بھی ہمارے ساتھی ہیں اور یہ ہمارا آواز پہنچاتے ہیں سرکار تک، سرکار کے قانون تک پہنچاتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ زیادتی ہو رہی ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے۔ میں خاص طور پر یہ میڈیا کے لوگ جو ہیں میڈیا آزاد کا ویلکم کرتے ہوئے آج کی اس جو پیس کمیٹی ہے ہماری، یہ پیس کمیٹی بہت عرصہ پہلے، جسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت پرانی پیس کمیٹی ہے ہماری، لیکن حالات کے ساتھ ساتھ ہم اس کی ضرورت جو ہے ہم نے شدت سے محسوس کی کہ پیس کمیٹی کو دوبارہ فعال کیا جائے اور اس کو فنکشنل کیا جائے پورے سب ڈویژن کے اندر۔ جس قدر بھی رونما ہونے والے دن بدن حالات جو ہیں حالات میں تبدیلی آ رہی ہے، تو ملک و قوم کو میں ایک ہی جملے میں کہوں گا کہ ملک و قوم کو اس قسم کی کمیٹیوں کی ضرورت ہے۔ ملکی سطح پہ جو حالات بن رہے ہیں اس کا بھی کوئی سماج دشمن عناصر جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، پیس کمیٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پورے اس خطہ کے اندر، اس سب ڈویژن انڈر کے اندر پیس کمیٹی کے ذریعہ لوگوں کے اندر جو پائے جانے والے خدشات ہیں وہ دور کیے جائیں، اور جو سرکار اور عوام کے درمیان جو ہے تاکہ یہ کمیٹی جو ہے فل کی حیثیت رکھے، یہی وقت کی ضرورت ہے۔ سماجی جتنے بھی برائیاں ہیں، چاہے وہ ڈرگز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم کا مسئلہ ہو، یا اور قسم کی جتنی بھی برائیاں ہیں، وہ آئے دن جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہماری کمیٹی جو ہے یہ اس پورے علاقہ کے اندر، پورے خطہ کے اندر ہر گاؤں میں جا کے اس قسم کی کمیٹیاں تشکیل کرے تاکہ علاقے میں امن رہ سکے، علاقے کی ڈیولپمنٹ ہو سکے، ہر آدمی کو انصاف مل سکے، کسی کے ساتھ کسی کی طرف سے بھی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی اس کمیٹی کا جو مین ماٹو ہے وہ یہی ہے۔ نیلج کمار چیئرمین، جو بھی ضرورت ہوگی کسی بھی پرکار کی اس کے لیے ہم کام کریں گے۔ اور میں کیا بتاؤں، میرے سینئر ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، سرپنچ صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی جو بولا وہ تو بہت اچھا کہا، بزرگوں نے جو کہا وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے کہ جو جہاں ضرورت پڑے گی ہم وہ کام کریں گے، چاہے وہ ڈرگز پہ ہو، کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہوگا اس پہ، کئی مسئلے ہیں، کیا گن کے بتاؤں اس مہنڈر کے اندر آپ کو، جو بھی کسی بھی جگہ، کسی بھی گاؤں میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اس پہ ہم کام کریں گے۔ مسلط چودھری اسپوکس پرسن پیس کمیٹی، اس کی غرض و غائد یہ ہم نے سمجھی کہ جو دشمن عناصر کچھ طاقتیں تو نہیں کہہ سکتے ہیں، کچھ عناصر ہیں جو ہمارے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، اب وہ اس میں کامیاب تو نہیں ہوئے۔ میں صاف یہ کہوں گا، چاہے وہ چائنا ہو یا پاکستان ہو، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، تو انہوں نے یہ ایک سازش کی کہ ان نوجوانوں کو جو ہے راہ سے ہٹایا جائے۔
ड्रग्स में मुब्तला कर रहे हैं। तो हम अपने मुल्क की दिफा के लिए, अमन कायम रखने के लिए ये कमेटी बनाई है और मेरी कोशिश रहेगी कि ये सिर्फ मेंढर तक ही ना महदूद रहे, बल्कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे करने की हम कोशिश करेंगे। जो जिम्मेवारियां हमको मिली हैं हम इंशाअल्लाह बखूबी उनको निभाएंगे।